بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور آن لائن کے اس کلاسز نیٹ ورک کے ذریعے جو ادارے نے آپ کے لیے خصوصی طور پر ارینج کی ہے، اس سے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے اور اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو اس کی مدد سے آپ نے جاری رکھا ہوا ہوگا۔ بیٹے، اکنامکس پارٹ 1 کی آن لائن کلاسز میں جو ہم نے لاسٹ ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کیا ہے وہ تھا چیپٹر 11، یعنی کہ اس میں ہم نے چیپٹر 11 کی بات کی ہے جو ہے کہ اسکیل آف پروڈکشن اینڈ لاز آف ریٹرن۔ اور اسکیل آف پروڈکشن اور لاز آف ریٹرن میں جو ہے ہم نے سب سے پہلے اسکیل آف پروڈکشن یعنی سائز آف فرم کیا ہوتا ہے، اور سائز آف فرم کے بعد ہم نے اس کے دو حوالوں سے بات کی تھی کہ لارج اسکیل پہ بھی بزنس ہو سکتا ہے، اسمال اسکیل پہ بھی ہو سکتا ہے۔ دو طرح کے اسکیل آف پروڈکشن یوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے ہم نے اس میں لاز آف ریٹرن کی بات کی ہے۔ لاز آف ریٹرن 3 ہے: لا آف انکریزنگ ریٹرن، لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن، لا آف کانسٹنٹ ریٹرن۔ اور ان کی بنیاد جو ہے، ان کے لیے ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ مارجنل پروڈکٹ ہے، ایم پی کی ڈائریکشن جو ہے وہ لا کو ڈیفائن کرتی ہے۔ ایم پی بڑھتی ہے تو انکریزنگ ریٹرن ہے، ایم پی کم ہو تو ڈیکریزنگ ریٹرن ہے، ایم پی کانسٹنٹ ہو تو جو ہے وہ کانسٹنٹ ریٹرن ہے۔ اس کے بعد ان تینوں کو ہم جب ایک کمبائنڈ فارم میں پڑھتے ہیں اس کا نام ہے لا ویریبل پرپورشن، قانون متغیر تناسبات۔ اور لاز جو ریٹرن کے لاز ہیں، اس کے اپوزٹ لاز جو ہیں وہ لاز آف کاسٹ ہیں۔ مصارف کے قوانین ہیں اور مصارف کے قوانین بھی 3 ہیں: لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن، لا آف ڈیکریزنگ کاسٹ، کانسٹنٹ کاسٹ اور انکریزنگ کاسٹ۔ تو لاز آف ریٹرن اور لاز آف کاسٹ ایک ہی وقت میں اپلائی ہوتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ دونوں اپوزٹ کنڈیشن میں اپلائی ہوتے ہیں۔ اگر ان کاسٹ کا انکریزنگ اپلائی ہوتا ہے تو ریٹرن کا ڈیکریزنگ ہوتا ہے، اور یعنی کہ اگر کاسٹ کا جو ریٹرن کا لا اپلائی ہوگا جس فارم میں، اس کے اپوزٹ فارم میں جو ہے وہ کاسٹ کا اپلائی ہوگا۔ تو یہ بیٹے ہمارا ایک لاسٹ ٹاپک تھا۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ کیا ہے اور مارکیٹ کی ٹائپس، جس میں ہم نے مارکیٹ کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ یہ چیپٹر ہے آپ کی حبیب اللہ بصیر کی جو بک ہے اس کے اکارڈنگ یہ بنتا ہے چیپٹر 12 بنتا ہے، 12واں چیپٹر۔ تو چیپٹر بیٹے ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں بات کا۔ مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں ہم نے جو ٹاپک پڑھنے ہیں، سب سے پہلے بیٹے ہم بات کریں گے کمپوننٹس آف مارکیٹ۔ کمپوننٹس آف مارکیٹ یعنی مارکیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر کیسے بنتی ہے۔ اس کے بعد امپورٹنس آف مارکیٹ ہے۔ پھر بات ہم بیٹے کریں گے، اگلا ٹاپک یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ کائنڈز آف مارکیٹ، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا 2۔ اس کے بعد اس میں ایک اور ٹاپک ہے کہ جس میں ہم آپ کی بک میں دیا ہوا ہے کہ ہم نے ریونیو انالیسس، لیکن ہم ریونیو انالیسس جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم جا کے کاسٹ اور ریونیو کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس سے نیکسٹ 13 اس میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ کاسٹ جو ہے یا ریونیو کرو کی جو ڈیولپمنٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، وہ کاسٹ کے کرو کے ساتھ ہم نے کرنی ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ نے خود اس کو ارینج کرنا ہے۔ اس چیپٹر میں یعنی مارکیٹ کے چیپٹر میں حبیب اللہ بصیر کی بک میں ریونیو کرو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، تو ریونیو کرو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ ریونیو کرو ہم اسے اگلے چیپٹر کاسٹ والے کرو کے ساتھ ہم اسے ملا کے پڑھیں گے جی۔ تو اس میں جو ہے اس کے پہلے ہم اسٹرکچر بنا دوں آپ کو کہ ہم مارکیٹ کے بعد ہم اس کے 2 کمپوننٹس پڑھتے ہیں،
یعنی ایک طرف مارکیٹ میں سپلائی اور دوسری ڈیمانڈ. یہ پڑھنے کے بعد ہم کائنڈز آف مارکیٹ کی بات کریں گے کہ کائنڈز آف مارکیٹ جو ہے یہ ہم نے 4 حوالوں سے پڑھنی ہے. نمبر 1 ہے جی کائنڈز آف مارکیٹ اکارڈنگ ٹو پیریڈ آف ٹائم. اکارڈنگ ٹو ٹائم. اس کے بعد ہم بات کریں گے کائنڈز آف مارکیٹ اکارڈنگ ٹو لوکیشن، یعنی محل وقوع کے اعتبار سے منڈی کی اقسام. اور تیسرا اکارڈنگ ٹو نیچر آف گڈ یا نیچر آف کموڈٹی بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ پہ ہم بات کریں گے بیٹے اکارڈنگ ٹو کمپٹیشن، یعنی مقابلے کے اعتبار سے. 4 حوالوں سے آپ نے مارکیٹ کو پڑھنا ہے. ایک عرصہ وقت کے لحاظ سے منڈی کی اقسام، اور محل وقوع کے مقام کے حساب سے، مقام کے لحاظ سے منڈی کی اقسام. اس کے بعد شے کی نوعیت کے اعتبار سے منڈی کی اقسام، اور اس کے بعد ہے مقابلے کے اعتبار سے منڈی کی اقسام. یہ ہم نے اس میں پڑھنا ہے. اس میں کچھ باتیں جو اس سے پہلے بیٹے آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے آپ کو تھوڑا سا میں وہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ مارکیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ ہے کیا. مارکیٹ is a place where buyer and sellers meet each other for the given period of time. کہ منڈی ہم ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں پر خریدنے والے اور بیچنے والے مخصوص وقت کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسے منڈی کہا جاتا ہے. اب مارکیٹ کیسے مارکیٹ کے حوالے سے ہم جہاں 2 باتیں کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ امپورٹنٹ کیوں ہے، کیونکہ مارکیٹ ہمارے پاس ایک ایسا سپاٹ ہے جو بزنس پلیٹ فارم ہے بنیادی طور پر. اس کی موجودگی میں پرائس سٹیبل رہتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اکانومی میں بیلنس رہتا ہے، بزنس ہوتا ہے جو اس کے علاوہ ارننگ سورس بنتا ہے، اور اویلیبلٹی آف گڈز ہوتی ہیں، اپروچیبل جو ہوتی ہیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں، افورڈیبل پرائسز پہ مل جاتی ہیں. تو یہ مارکیٹ ہونے کی صورت میں جو ہے یہ تمام ایکٹیویٹیز کی پاسبلٹی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مارکیٹ موجود ہوگی. اگر مارکیٹ موجود نہ ہو تو یہ سیل پرچیز ہے، یہ سپلائی ڈیمانڈ، یہ بیلنس ان کا ملنا، کنزیومر اور بائر اور سیلر کا اکٹھا ہونا، پرائس کا ڈٹرمنٹ ہونا، کوانٹی کا ڈٹرمنٹ ہونا، پرائس کا طے ہونا، یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مارکیٹ کا وجود ممکن ہے، اور مارکیٹ کے وجود کے بعد ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن ہوتی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ان 2 چیزوں کے علاوہ، یعنی کہ ایک طرف سپلائی ہے اور ایک طرف ڈیمانڈ ہے، اور ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو پہلے پڑھ چکے ہیں. اب جو ڈیمانڈ ہے اس کا تعلق کنزیومر کے ساتھ ہے، کسٹمر کے ساتھ ہے، اور جو سپلائی ہے اس کا تعلق سیلر کے ساتھ ہے، کیونکہ یہی وہ ایلیمنٹس ہیں، یہی وہ کمپوننٹس ہیں جو ہماری مارکیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ مارکیٹ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے. جی اب ہم یہ چیزیں اس کو ہم چونکہ ہم نے یہ پہلے پڑھی ہوئی ہیں، اس کو ہم ایک دفعہ لیکچر کے اینڈ پہ جا کر ایک دفعہ ہم اسے پھر ڈیفائن کریں گے. اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ منڈی کی اقسام، یعنی کہ یہ منڈی کی اقسام ہے، اور یہ پہلی جو ہے بیٹا یہ ہے عرصہ وقت کے لحاظ سے، عرصہ وقت کے لحاظ سے منڈی کی اقسام ہے، اور یہ مقام کے لحاظ سے منڈی کی اقسام ہے، اور یہ شے کی نوعیت کے اعتبار سے، نوعیت کے
لحاظ سے منڈی کی اقسام ہیں اور یہ مقابلہ کے اعتبار سے ہیں، مقابلہ کے لحاظ سے منڈی کی اقسام۔ تو آپ نے یہ 4 صورتوں میں منڈی کی اقسام پڑھنی ہے اور یہ ہمارے لیے یاد رکھنے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیں بیٹے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو پیریڈ آف ٹائم، مارکیٹ کی ٹائپس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 3 طرح کا ٹائم ہوتا ہے۔ یعنی ایک مارکیٹ تو وہ ہوتی ہے جس کو ہم ڈیلی مارکیٹ کہتے ہیں، اور یہ پرشیبل گڈز کی مارکیٹ ہوتی ہے، روزانہ اس میں نئی پرائس ہوتی ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ جب بھی امبیلنس ہوتی ہے پرائس کا جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ یعنی ایسی مارکیٹ جو بہت ہی کم عرصے کے لیے ہوتی ہے، ایک دن کے لیے، موسٹلی ایک دن کے لیے ہوتی ہے، اور ہر روز اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اس میں کسٹمر جو ہے کنزیومر نئے ہوتے ہیں، اس میں سیلرز بھی نئے ہو سکتے ہیں، چیز کی زیادہ تر یہ ضیاء پذیر اشیاء کی مارکیٹ ہوتی ہے، مثلا جس طرح سے فروٹ مارکیٹ ہے، ویجیٹیبل مارکیٹ ہے۔ یہ وہ مارکیٹ ہے جس کو ہم ڈیلی مارکیٹ کہتے ہیں، یہ ویری شارٹ پیریڈ مارکیٹ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہمارے عام تجربات ہیں، ہم جو صارفین ہیں اس مارکیٹ سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو دوسری قسم ہے وہ ہے شارٹ پیریڈ مارکیٹ کی۔ یہ میڈیم مارکیٹ ہو سکتی ہے، کچھ عرصے کی مارکیٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اتنا وقت موجود ہوتا ہے کہ یعنی اتنی گنجائش اور اتنی اس میں فلیکسیبلٹی موجود ہے، اتنا مارجن موجود ہوتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کی سپلائی کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ یعنی کہ پہلی جو ہے وہ پریشیبل گڈ کی مارکیٹ ہوتی ہے، اس میں ایسی کوئی فلیکسیبلٹی ایسی جو ہے نا وہ مارجن نہیں ہوتا کہ اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے تو سپلائی کو فوراً بڑھا دیا جائے، ڈیلی مارکیٹ میں نہیں ہوتا۔ تو دوسری مارکیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے شارٹ پیریڈ، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو پیریڈ آف ٹائم 3 مارکیٹ ہیں، ڈیلی مارکیٹ ہے، شارٹ پیریڈ مارکیٹ ہے، لانگ پیریڈ مارکیٹ۔ شارٹ پیریڈ مارکیٹ میں تو سپلائی بڑھانے کے امکانات نہیں ہوتے، اور جو شارٹ پیریڈ مارکیٹ ہے اس میں یہ پاسبلٹی موجود ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے اگر بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ سپلائی کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے بعد جو اگلی مارکیٹ ہے بیٹا وہ لانگ رن کی مارکیٹ ہوتی ہے، لانگ پیریڈ، اور یہ پرماننٹ مارکیٹ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بڑی آسانی کے ساتھ اتنا وقت موجود ہے، اتنا ہمارے پاس یہ اختیار، ہمارے آپشن موجود ہیں کہ اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے سپلائی کو پورا بڑھایا جا سکتا ہے اور پرائس سٹیبلٹی لائی جا سکتی ہے، یعنی ہائی پرائسز کے امکانات نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پرماننٹ کموڈیٹیز کی ہوتی ہے اور یہ پرماننٹ مارکیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی مارکیٹ ہے وہ ہے بیٹا اکارڈنگ ٹو پیریڈ آف ٹائم، یعنی کہ اس میں ہم لوکیشن، جتنی اس میں لوکیشن بڑھتی جاتی ہے مارکیٹ جو ہے وہ، مثلا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک لوکل مارکیٹ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ریجنل مارکیٹ ہے، پھر نیشنل مارکیٹ ہے، پھر انٹرنیشنل مارکیٹ ہے۔ تو یہ جوں اس کا جو ایک ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی، مارکیٹ بڑی ہوتی جائے گی، اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو لوکیشن، کیونکہ مارکیٹ جو ہے، مارکیٹ میں بنیادی طور پر ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں پر 2 کمیونٹی، 2 کلاسز ہوتی ہیں، ایک سیلر ہے، ایک بائر ہے۔ اب جو ہر مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے، ایسی مارکیٹ جس میں سیلر اور بائر اسی کمیونٹی سے ہوتا ہے، اسی لوکیلٹی سے ہوتا ہے، اس کو لوکل مارکیٹ کہتے ہیں۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ کسی کمیونٹی میں یا کسی محلے میں یا کسی لوکیشن میں ایک چند دکانیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر خریدنے اور بیچنے والے جو ہوتے ہیں وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں، وہ وہیں اسی لوکیلٹی کے رہنے والے ہوتے ہیں، اسی لوکیشن کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسی مارکیٹ جس میں خریدنے اور بیچنے والے کا تعلق اسی لوکیشن سے ہوتا ہے، اسے لوکل مارکیٹ کہتے ہیں۔ اس سے ہم تھوڑا سا اگر بڑھاتے ہیں تو پھر دوسرا آ جاتا ہے کہ ریجن آ جاتا ہے، کہ ایسی مارکیٹ جس میں خریدنے اور بیچنے والے کا تعلق اس پورے ریجن سے ہوتا ہے، اس میں کئی کمیونٹیز ہو سکتی ہیں، اس میں سوسائٹیز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اگلا جو اس سے ایکسٹینڈڈ فارم میں جو اس کا دائرہ کار ہے مارکیٹ کا، وہ ریجنل مارکیٹ ہے،
जिसमें ख़रीदने और बेचने वाले लोग जो है वो पूरे रीजन से आते हैं और वो जो है ख़रीदारी करते हैं। उससे अगर हम बढ़ते हैं, उससे अगर हम बड़े उनकी बात करते हैं तो उससे बड़ी मार्केट होती है नेशनल मार्केट, जिसमें ख़रीदने और बेचने वाले लोग पूरे मुल्क से आते हैं और ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो पहली मार्केट लोकल, जिसमें लोकेलिटी के लोग ख़रीदने बेचने वाले होते हैं। उससे बड़ी रीजनल मार्केट है जिसमें ख़रीदने बेचने वाले लोग पूरे रीजन से आते हैं। उसके बाद ऐसी मार्केट है जो यहाँ पे ख़रीदने बेचने वालों का ताल्लुक पूरे मुल्क से होता है, पूरे मुल्क से ख़रीदने और बेचने वाले लोग आते हैं। उसके बाद आखिर पे इंटरनेशनल मार्केट है, फॉरेन मार्केट भी हम इसे कहते हैं, यानी कि जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जो है ख़रीदने और बेचने वाले एक स्पॉट पे मिलते हैं, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते हैं, बेचते हैं। उसे इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है और फॉरेन मार्केट कहा जाता है। 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम, 4 हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद अगला जो है वो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गुड, यानी कि चीज़ की नौइयत के मुताबिक, शय की नौइयत के मुताबिक मार्केट। इसका भी तजर्बा में है। हम अक्सर औकात देखते हैं कि हम किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर एक जनरल मार्केट होती है, यानी कि कहीं पर सारी चीज़ें एक ही स्पॉट पे हमें मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा कुछ स्पेशल मार्केट है जहाँ पर सिर्फ जो है कोई एक कमोडिटी होती है। फिर उसके बाद फैक्टर मार्केट है, बाई ग्रेड मार्केट्स होती है, सैंपल मार्केट होती है जिसमें उस चीज़ का स्टफ़ नहीं होता बल्कि उस चीज़ की जो है वहाँ सैंपल रखे जाते हैं और वो डिफ़ाइन होने के बाद फिर उसे जो है वो उसकी डिलीवरी दी जाती है उस पर। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गुड के हवाले से सबसे पहली मार्केट है बेटे जनरल मार्केट, जिसे उर्दू में हम आम मार्केट कहते हैं, यानी ऐसी मंडी जिसमें हर तरह की चीज़ जो है ख़रीदी और बेची जाती है। आपको एक ही मार्केट में तमाम ग्रॉसरी, कपड़े, जूते, हर चीज़ आपको जो है ज़रूरत की आपको एक ही मार्केट में मिले तो उसे जनरल मार्केट कहा जाता है। हमारे यहाँ कई ऐसी मार्केट हैं कि जहाँ पर हमें एक ही मकाम से, एक ही जगह से अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो हैं वो मुयस्सर होती हैं और बड़ी आसानी के साथ हम वहाँ ख़रीदते हैं। इससे हमारा वक्त भी बचता है और हमें मुशक्क़त भी कम करना पड़ती है। उसके बाद स्पेशल मार्केट। स्पेशल मार्केट जो है बेटा ये किसी ख़ास आइटम की, किसी पर्टिकुलर आइटम की मार्केट हो सकती है। मसलन फ्रूट मार्केट है, मसलन जो है वो ग्रेन मार्केट है, इसके अलावा आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, सेल फ़ोन की मार्केट है कि तो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो मार्केट है, मसलन कपड़े की मार्केट है वो सिर्फ़ एक कमोडिटी है वहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, के अलावा सब्ज़ी मंडी है, इसके अलावा अनाज की मंडियाँ होती हैं। यानी कि किसी ख़ास आइटम की, ख़ास चीज़ की मार्केट जो है सिर्फ वहाँ पर वो अवेलेबल होती है, उसे हम स्पेशल मार्केट, ख़ास मंडी कहते हैं। उसके बाद है फैक्टर मार्केट, ऐसी मार्केट जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर्स को हायर किया जाता है और इन्हें जो एंगेज किया जाता है। उसके बाद है बेटे मनी मार्केट, या पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी मार्केट होती है जिसमें शॉर्ट रन के लिए लोन वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद एक्सचेंज मार्केट, यानी कि जहाँ पर बैरूनी करेंसी का लेन देन होता है। एक मुल्क की करेंसी जो है दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ उसे बदला जाता है और उस पर उसे लेन देन किया जाता है। उसके बाद है जी मार्केट थ्रू सैंपल, यानी ऐसी मार्केट जिसको नमूने की मंडियाँ कहते हैं। ऐसी मंडी होती है जिसमें जो है हमें उस चीज़ का स्टफ़ नहीं होता बल्कि उसका सैंपल मौजूद होता है और ज़रूरत पड़ने पर और चीज़ की सिलेक्ट होने के बाद फिर उसकी बाद में उसको डिलीवरी दी जाती है। उसके बाद है जी मार्केट थ्रू ग्रेड्स। इसका मतलब है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही चीज़ की मार्केट होती है लेकिन उसमें ग्रेड बने हुए होते हैं। मसलन अगर आप किसी फ्रूट मंडी में जाते हैं तो आपको एक ही फ्रूट है, मसलन वहाँ पे सेब है, आपको बताया जाता है कि ये 200 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है, ये 100 रुपये किलो है, ये 80 रुपये किलो है। यानी कि कमोडिटी एक ही होती है तो उसके ग्रेड बना दिए जाते हैं और उसकी क्वालिटी के मुताबिक जो है उसको जो है वो ग्रेडिंग में या उसके जो है ना वो मतलब है आप कह सकते हैं कि जैसे दर्जे बनाए जाते हैं, दर्जे की मंडी होती है। तो ये मार्केट जो है बेटा
जनरल मार्केट में हर तरह की चीज़ होती है, स्पेशल में किसी एक कमोडिटी की होती है, फैक्टर मार्केट है, मार्केट थ्रू सैंपल है जिनके सैंपल उसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा मार्केट थ्रू ग्रेड्स है, यानी कि जिसमें दर्जा चीज़ों के दर्जे बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है यानी कि आपने जहाँ पर 3 कैटेगरी की मार्केट पढ़ी है, जहाँ पर 4 हैं, जहाँ पर हमने 5 पढ़ी है। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन में बेसिकली बेटा 2 तरह की मार्केट होती है, एक परमानेंट मार्केट है और एक इम्परमानेंट, एक परफेक्ट मार्केट है और एक इम्परफेक्ट मार्केट है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि अपना परफेक्ट मार्केट कौन सी होती है। परफेक्ट मार्केट को आगे भी हमने जाके पढ़ना है। परफेक्ट मार्केट से मुराद ऐसी मार्केट होती है जिसमें चीज़ की एक ही कीमत होती है, वो उसमें मौजूद चीज़ जो है वो अपने लेबर, प्रॉपर्टी, ब्रांड, मोनोग्राम हर हवाले से एक जैसी होती है और उसकी कीमत का फ़र्क नहीं होता, यानी कि प्राइस पूरी मार्केट में सेम रहती है और वो चीज़ हर एक दुकानदार के पास मौजूद होती है। इसकी कुछ शराइत होती हैं, मसलन ये है कि फ्री एंट्री हो बायर सेलर्स की, होमोजेनिटी हो, चीज़ें एक जैसी हों, मोबिलिटी हो, और इसके अलावा जो है मंडी के बारे में कंज्यूमर को मुकम्मल मालूमात हो। ऐसी मार्केट जिसकी हर जगह पर सेम प्राइस हमें मिले चीज़ की, उसे परफेक्ट मार्केट कहते हैं। और दूसरी तो इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट से मुराद ऐसी मार्केट होती है जिसमें वो चीज़ जो है किसी उसका अल्टरनेट नहीं होता और वो पर्टिकुलर किसी एक के पास होती है और वही प्राइस मेकर होता है और प्राइस में वेरिएशन होती हैं, किसी से कम में कीमत जाती है और उसको मोनोपोली होती है। बुनियादी तौर पर वो ऐसी मार्केट होती है जिसमें उस चीज़ का अल्टरनेट दूसरों के पास नहीं होता और वो फिर प्राइस मेकर होता है वो शख्स। इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। इसमें किसी एक शख्स को अगर की चीज़ की प्राइस पे कंट्रोल होगा तो मोनोपोली कहलाएगी, 2 को होगा तो डिओपोली कहलाएगी, और जब कई एक फर्म में मिलकर किसी एक चीज़ एग्रीमेंट करके किसी एक चीज़ को डोमिनेट कर लेती हैं तो उसे ओलिगोपोली कहा जाता है। इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी जब सेम ब्रांड की चीज़ें होती हैं, सेम ब्रांड होता है, सेम चीज़ होती है और मुख्तलिफ ब्रांड जो है आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं, उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। ये भी आपने अजरादाराना मुकाबला। इसके अलावा बेटा है कि ई कॉमर्स, ई मार्केट, ऐसी मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक ऐसी मार्केट जिसमें जो है ईमेल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए कारोबार किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट वो होती है जिसमें पूरी मार्केट में एक ही चीज़ की कीमत एक रहती है और कहीं पर भी आपको चीज़ की प्राइस में वेरिएशंस नहीं मिलेंगे। और जो इम्परफेक्ट मार्केट होती है उसमें जो है चीज़ की प्राइस में वेरिएशंस होती हैं और जो चीज़ बिकने के लिए मार्केट में आती है उसका क्लोज अल्टरनेट नहीं होता और सेलर जो होता है वो सिंगल सेलर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कई एक मिल के भी हो सकते हैं। तो ये सारी सूरतें जो हैं वो इम्परफेक्ट मार्केट की हैं, यानी कि जिसमें जो है वो चीज़ की कीमत में फ़र्क होता है। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट मार्केट को तो हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अब जो इम्परफेक्ट मार्केट है, इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोली भी हो सकती है, डिओपोली भी हो सकती है, ओलिगोपोली भी हो सकती है। इसके अलावा जो है उसमें बाद औक़ात ऐसे होता है कि सिंगल सेलर होता है, पूरी मार्केट को वो कंट्रोल कर रहा होता है। मसलन हम ये देखते हैं कि जिस तरह वापडा है, वापडा को इलेक्ट्रिसिटी में मोनोपोली है। इसके अलावा जो है ई मार्केट, मैंने आपको बताया है कि ई मार्केट है जो कि ईमेल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन जो है की जाती है। बेटे इस चैप्टर में आपसे अगर लॉन्ग पूछा जा सकता है तो वो लॉन्ग के ये हम कहना आते हैं कि लोग आपसे इसके बारे में लॉन्ग पूछा जाए कि डिफाइन मार्केट, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम। इसके बारे में आपसे लॉन्ग हो सकता है या फिर लोकेशन वाली के लॉन्ग हो सकता है, नेचर ऑफ गुड। ये एक पॉसिबिलिटी है, पास पेपर में तो ऐसे कम चांसेस हैं लेकिन ऐसा मुमकिन है कि जो है इसमें से आपसे सवाल पूछा जाए। उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेटा। शॉर्ट जो है इसमें सबसे पहले डिफाइन मार्केट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट,
define daily market, what is short period market, long period market, local market, national market, international market, regional market, سارے شارٹ بنتے ہیں. ڈیفائن جنرل مارکیٹ، عام منڈی کیا ہوتی ہے، اسپیشل مارکیٹ کو ڈیفائن کریں، کیپٹل مارکیٹ کو ڈیفائن کریں، منی مارکیٹ کو ڈیفائن کریں، مارکیٹ تھرو گریڈ سے کیا مراد ہے، مارکیٹ تھرو سیمپل سے کیا مراد ہے، واٹ از مینٹ بائی پرفیکٹ مارکیٹ، واٹ از مینٹ بائی امپرفیکٹ مارکیٹ، ڈیفائن مونوپلی، ڈیفائن ڈیوپلی، ڈیفائن اولیگوپلی، ڈیفائن ای مارکیٹ. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بیٹا جن کے شارٹ میں آپ سے پوچھے جانے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ مارکیٹ کا چیپٹر میں نے آج آپ کو یہ پورے اسی ایک لیکچر میں ہم نے اس کو ڈیفائن کر لیا ہے، کیونکہ یہ مختصر سا چیپٹر ہے. اور جو اگلا اس میں ایک ٹاپک آپ کو نظر آئے گا وہ ہے ریونیو کرو. تو ریونیو کرو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کے ساتھ ہم اس سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ، فی امان اللہ.